بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے وہ مبارک نام پیش کرتے ہیں جن کا ذکر کرنے سے، جن پر مداومت اختیار کرنے سے غیبی امور پر انکشاف نصیب ہوتا ہے۔ خلوت میں بیٹھ کر اگر کوئی آدمی ذکر کرے تو اس کے ذکر کی برکت سے قدر و منزلت بڑھتی ہے، انسان کا مقام مرتبہ اللہ عز و جل کے ہاں بھی اور مخلوق خدا کے ہاں بھی بڑھ جاتا ہے، اور پراگندہ حال ہمیشہ خوشحال رہنے لگ جاتا ہے۔ ایسا آدمی جس کو خدشہ و خطرہ ہو کہ مجھے اپنے عہدے سے معزول نہ کر دیا جائے، تو اللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اس کو اس کے عہدے پر برقرار رکھتے ہیں، اور اسی طرح اگر حکمران پڑھے تو اس کو اس کی رعایت پر دسترس حاصل ہو، اس کے تمام امور پر مضبوطی کے ساتھ اقتدار نصیب ہو، اور وہ شخص جس کو وہم ہوتا ہو، دل میں مختلف وسوسے پیدا ہوتے ہوں، اس کو چاہیے کہ ان اسماء مبارکہ کا ذکر کرے تو اللہ عز و جل اس کی برکت سے اس کے دل و دماغ سے ہر قسم کے وساوس شیطانیت دور کر دیں گے۔ اسی طرح جو آدمی ان کو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تو اس عمل کی برکت سے اس آدمی کو ہیبت اور جلال نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس کو باوقار بھی بنا دیتے ہیں، ہیبت اور جلال بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ باطن اس کا قلب جلال الہی سے روشن رہے گا۔ اسی لیے اس عمل کی مداومت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہمیں یہ فوائد و فضائل حاصل ہوں اور ان کی برکات حاصل ہوں۔ ایک تو وہ اسماء مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی وہ باتیں جو انہوں نے اس وقت کے جو ان کے امتی تھے ان کو جمع کر کے ارشاد فرمائی تھی، اور ساتھ مثال کے ذریعے سے حضرت نے اس کی خوب وضاحت فرمائی تاکہ مثال کے ذریعے سے سمجھنے میں تسہیل ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے لوگوں کو جمع فرمایا کہ آؤ کوئی اہم بات کرنی ہے تمہارے ساتھ۔ ان کی ایک آواز پر لوگوں نے لبیک کہا، اور بیت المقدس کے ارد گرد ٹیلوں پر بیٹھ گئے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی۔ سب سے پہلی نصیحت جس سے ہمارا ہر عمل مؤثر ہوتا ہے، جس کے بعد اللہ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے بعد جو سب سے پہلی انہوں نے نصیحت فرمائی اور اس پر پابندی کا حکم فرمایا، اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ عز و جل ہماری کسی چیز کی ضمانت نہیں لیتے، یعنی آخرت کے اعتبار سے، جنت کی، عذاب سے بچانے کی۔ سب سے پہلی چیز انہوں نے مثال سے سمجھائی توحید، کہ جب بھی تم کوئی عمل کر رہے ہو، اس عمل کو کرنے سے پہلے غیر اللہ سے اپنے قلوب کو صاف کرو، غیر کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا جھوٹا سہارا وہ آپ کے قلب کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ جب دل صاف ہوگا تو پھر عمل شروع کرو گے تو وہ عمل کارآمد ثابت ہوگا۔ اسی لیے توحید خالص، وظائف شروع کرنے سے پہلے، دعاؤں کا اہتمام کرنے سے پہلے توحید خالص کا اہتمام کرو۔ یوں نہ ہو کہ وظائف تو پڑھ رہے ہو، تسبیح کا اہتمام تو ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیروں کے ساتھ امیدیں وابستہ ہیں۔ اس قسم کا عمل بے اثر اور بالکل
رائے گاہ جائے گا، نہ دنیا میں اثرات و برکات ہوں گے، نہ آخرت میں کوئی نتیجہ ظاہر ہوگا۔ تو اسی لیے سب سے پہلی چیز توحید خالص، حضرت زکریا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، ایک آدمی نے اپنا ایک غلام خریدا اپنے کام کاج، اپنے معاملات کے لیے، اس کے اندر کوئی دوسرا شریک بھی نہیں ہے۔ اب وہ غلام مالک کا کہنا نہیں مانتا، مالک کوئی کام بتاتا ہے تو وہ کام کرتا نہیں ہے، بھاگ جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے کام کرتا رہتا ہے، لوگوں کو خوش کرتا رہتا ہے، ان کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے۔ تو ایسے غلام کی مالک کے ہاں کیا قدر ہوگی؟ کیا وہ مالک اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا؟ جو ہے بھی اس کا زر خرید، کام ایک نہیں کرتا اس کا۔ فرمایا تم بھی جب غیروں کو خوش کرتے ہو، غیروں کو سجدہ کرتے ہو، یا اپنے عمل میں ریاکاری اختیار کرتے ہو، تو تم تو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو، اللہ کی نظر میں کبھی تم مقبول نہیں ہو سکتے، تمہارا کوئی وقار نہیں ہے، یہ تو در دھر کا بھیکاری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جانے دو اس کو۔ تو اسی لیے حضرت نے فرمایا توحید کو لازم پکڑو۔ دوسری نصیحت جو حضرت نے فرمائی، فرمایا کہ دیکھو عزیزو، روزہ رکھا کرو۔ روزہ رکھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس ایک تھیلی ہو، اس تھیلی کے اندر خوشبو ہو، اور خوشبو ایسی کہ جب وہ اس کو نکالتا ہے، خوشبو کی وجہ سے ماحول معطر ہو جاتا ہے، لوگ اس کے قریب آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے لی ہے، یہ تو بڑی عمدہ خوشبو ہے۔ فرمایا روزے دار کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے وہ بھی ایسے ہی مہکتی ہے، اور اللہ کے ہاں وہ زبردست خوشبو ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے یہ خوشبو جو مومن کے روزہ دار کے منہ سے نکلتی ہے وہ اللہ کے فرشتے محسوس کرتے ہیں، بڑی خوشبو۔ جب وہ خوشبو نکلی تو فرشتے اس کے ماحول میں آنے لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو۔ مثال دی انہوں نے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم گرفتار ہو گئے، تمہیں پکڑا گیا، زنجیروں میں جکڑا گیا، تمہاری مشقیں کسی جا رہی ہیں، اور تمہیں مقتل کی طرف لے کر جا رہے ہیں، قتل گاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اسی دوران، اسی مظلومیت کی سی حالت میں اس مظلوم گرفتار نے کہا کہ جناب میری ایک بات سن لیجئے، میری ساری جمع پونجی لے لو اور مجھے آزاد کر دو۔ حضرت نے فرمایا جب تم صدقہ کر رہے ہو تو تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے تم نے فدیہ دے کر اپنی جان بچائی ہے۔ مصائب، پریشانیاں، دکھ درد، غم و آلام انسان پر گر رہے ہوتے ہیں، اس کے عملوں کی پاداش میں یا کسی اور وجہ سے مصائب گر رہے ہیں، اسی دوران صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک ساری مصیبتوں کا رخ پھیر دیتے ہیں، اپنے بندے کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور حضرت نے فرمایا ذکر اللہ کی عادت بناؤ، اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کرو، وظائف، ذکر، اسی طرح تسبیحات کا اہتمام۔ حضرت نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے تمہارا دشمن تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہو، تمہیں کوئی جائے پناہ نہ مل رہی ہو کہ ٹھہروں تو کہاں ٹھہروں، چھپوں تو کہاں چھپ جاؤں، اس کے عذاب سے بچ جاؤں۔ تو فرمایا تم دوڑتے دوڑتے تمہارے سامنے ایک بہت بڑا قلعہ آتا ہے، اور اس قلعے کا دروازہ تمہارے سامنے آیا، تم نے وہ دروازہ کھولا اور قلعے کے اندر داخل ہو گئے، اور اس کی اونچی اونچی دیواریں ہیں، اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، آپ کا دشمن باہر ٹھہر گیا۔ تو فرمایا کہ تم اپنے قلعے میں محفوظ ہو گئے ہو جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، کوئی ورد اور وظیفہ کرتے ہو،
تو تم اللہ کے ایک محفوظ ترین قلعے میں محفوظ ہو جاتے ہو. وہاں نہ ہی شیاطین آ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اور دشمن تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے. تم اللہ کی امان میں ہوتے ہو. جب تمہاری عادت ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کی تو ذکر اللہ کی عادت بنائیے. حضرت نے یہ نصیحت فرمائی اپنی امت کو کہ تم ان کو مضبوطی سے تھامو تاکہ ہر غم اور دکھ اور تکلیف سے تم محفوظ ہو جاؤ. یہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی یہ نصیحت. تو وہ اسماء مبارکہ جن کے بارے میں میں نے یہ سارے فضائل بیان کیے ہیں، غیبی امور پر انکشاف، دل نرم، مخلوق کی محبت اور مخلوق کے ہاں قدر و منزلت، ہمیشہ خوشحال رہنے کا گر، عہدہ پر بحال رہنے کا طریقہ، دل سے وسوسے اور برے خیالات نکل جائیں، اللہ کے ہاں عظمت نصیب ہو، مخلوق خدا کے ہاں جلال، ہیبت اور وقار مرحمت ہو، اس کا باطن، اس کا قلب منور رہے اور روشن اسی نور میں وہ چلتا رہے. وہ اسماء مبارکہ کیا ہیں؟ اللہ، آپ یوں پڑھ لیں، یا اللہ، یا الہ، یا رب، الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر. یہاں تک یہ اسماء مبارکہ ہیں. علماء نے لکھا ہے یا اللہ، یا رب، یا اللہ، یا الہ، یا رب. جس آدمی پر موٹاپا چھا گیا ہو اور وہ کام میں سستی اختیار کر رہا ہو، اس کو چاہیے کہ خلوت میں بیٹھ کر ان 3 اسماء کا ذکر کرے. اللہ پاک اس کی سستی کو دور کر دیں گے، مضبوط ہو جائے گا، اس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی، چستی اور نشاط پیدا ہوگی، کام آسان ہو جائیں گے. اور بھی اس کے بہت سے فوائد علماء نے لکھے ہیں کہ جو خلوت میں بیٹھ کر یا اللہ، یا الہ، یا رب پڑھتا ہے، اللہ پاک اس آدمی کے قلب کو منور فرما دیتے ہیں اور اسی طرح اس کے جسم کے دھندلاہٹ کو جو گناہوں کی وجہ سے پڑ جاتی ہے، پروردگار عالم اس کو دور کرتے ہیں. تو ربوبیت تو ہر چیز میں اللہ کی ربوبیت کار فرما ہے. روئے زمین کی کسی چیز پہ غور کرو گے تو رب نظر آئے گا. اسی طرح الرحمن الرحیم، ان اسماء مبارکہ کے کئی مرتبہ ہم بیان دے چکے ہیں اور کافی وافی شافی تسلی بخش ہم نے ان کے موکلین بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. الرحمن الرحیم، محبت کے لیے اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے سخت دل آدمی ان اسماء مبارکہ کو پڑھے تو اللہ عز و جل اس سخت دل آدمی کے دل کو نرم کر دیں گے اور اس کی رغبت اپنی ذات عالی کی طرف اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں. جس کو عبادت کا کوئی شوق نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع نہ ہو رہا ہو، اس کو چاہیے کہ ان اسماء مبارکہ کا ذکر کرے. الرحمن الرحیم، ان اسماء کا ذکر کرے تو اس کے دل میں رغبت پیدا ہو جائے گی عبادت کی. اسی طرح الملک القدوس، السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر تک یہ صورت حشر کی آخری آیات میں یہ اسماء مبارکہ موجود ہیں. اگر کوئی آدمی عادت بنا لے 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر اس آیت مبارکہ کی روزانہ تلاوت کرتا ہے تو اس کو خدائی پہرا نصیب ہوتا ہے. دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس پر پہرا، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا ایک سیکورٹری نظام ہے جو بندے کو مفت میں مرحمت ہوتا ہے. تو الملک جو پڑھتا ہے اس کو اقتدار و اختیار نصیب ہوتا ہے.
ہمیشہ خوشحال رہتا ہے۔ اگر عہدہ نہیں ہے تو عہدہ نصیب ہوتا ہے، اور اگر عہدہ چھینا جا رہا ہو، اس کو اس عہدے سے معزول کیا جا رہا ہو، اس عہدے پر بحال کر دیا جاتا ہے الملک کی برکت سے، القدوس سے وساوس دور ہو جاتے ہیں۔ آپ اس آیت مبارکہ کو مستقل طور پر 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں، یا یہ اسماء مبارکہ یا اللہ، یا الہ، یا رب، الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر تک اگر آپ روزانہ اس کی ایک تسبیح پڑھنے کا بھی اہتمام کریں تو یہ سارے فوائد و فضائل آپ کو حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک ان فضائل و فوائد کی برکات آپ کو مرحمت فرما دیں گے۔ سب کے خواص جو میں نے بیان کیے ہیں یہ آپ کو نصیب ہوں گے۔ القدوس، اس سے وساوس دور ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کو برے خیال آتے ہوں، دل میں وسوسے آتے ہوں، قلبی امراض پیدا ہو رہے ہوں، اور اسی طرح اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کو اپنے اندر سے کدورت محسوس ہوتی ہے کہ میرا گندا پن مجھ سے ظاہر ہو رہا ہے، میرے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو چکی ہیں، القدوس کا ورد کرے تو اللہ پاک اس کے مزاج میں پاکیزگی مرحمت فرما دیں گے۔ السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، آپ اس کو پڑھیں، آپ کا باطن، آپ کا ظاہر جلال الہی سے روشن ہوگا، اور جہاں بھی جائیں گے آپ کو وقار اور ہیبت نصیب ہوگی۔ لوگوں کے قلوب آپ کے سامنے، آپ کی عظمت کے سامنے دب جائیں گے۔ دیکھیں حجاج ابن یوسف کیسا بدبخت آدمی تھا، کتنے قتل کیے اس نے، صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کو اس نے قتل کیا، لیکن جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جلال ہیبت تو سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اللہ تعالیٰ نے ان کو مرحمت فرمایا تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہوا تھا، ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف ان کے درس کی مجلس میں بیٹھا، اور وہ وقت تھا اگر یہ ظالم وہاں پہنچ جاتے تھے تو لوگ درس روک دیا کرتے تھے، ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، ان کی بات سنتے تھے۔ حضرت نے کوئی توجہ نہ کی، اپنے کام سے کام رکھا۔ اس نے باتیں کی آگے تو حضرت نے کھری کھری سنائی، تو حجاج ابن یوسف ان کے ہیبت اور جلال کے سامنے یوں دبا اٹھا اور حضرت کے ہاتھ چومنے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ظالموں کو آپ سے شکست دے دیں گے، آپ کو طاقت عطا فرما دیں گے ان اعمال کی برکت سے۔ تو ان کو پڑھنے کا خوب اہتمام کیجئے، اور یہ جو چیزیں میں نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی بتائی ہیں، ان کو بھی اپنے سامنے رکھ کر ان اصولوں پر عمل کو مضبوط کیا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ فوائد بہت جلد آپ کو مرحمت فرما دیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔